اور لوگو تفرقے بازی نہ کرو، آؤ لوگو تفرقیاں دے اندر نہ پہ جاؤ۔ لوگ آندے نے فرقہ واریت نو ہوا دین دے ہو حضرت جی، منو ہر جمعے تو بعد کالاں آندیاں نے حضرت جی تفرقہ بازی دی گل نہ کرو۔ میں کہ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا وا، قرآن تفرقہ بازی نہیں، حدیث رسول اللہ تفرقہ بازی نہیں۔ حدیث رسول اللہ قرآن نو چھوڑ کے کہے گا امام ابو حنیفہ دی منو تفرقے دے اندر ہے، قرآن و حدیث دے آم دے بعد کہے گا امام مالک دی منو اللہ ذوالجلال دی قسم تفرقہ بازیاں نے، امام شافعی دی منو احمد ابن حنبل دی منو، آن کے کہے گا امام احمد رضا خان بریلوی دی منو، آگے کہے گا وہ یار قرآن و حدیث تو چھوڑو، اگر میں کہاں علامہ ابن قیم دی منو، اعراب امام ابن تیمیہ دی منو، اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے جناب میرے الشیخ عبد الرحمن دی منو، اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے بزرگ مولانا رفیق مدن پوری دی منو، اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے مولانا عبد القادر روپڑی دی منو، اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے احسان لائی ظہیر دی منو، اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے احمد دین گکروی دی منو، اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے عبداللہ شیخ پوری دی منو، اللہ دی قسم پہ تفرقہ بازی ہے۔ غور کر، میں کتاب و سنت پیش کرنا ہوا، تو امامہ دے فتوے دسنے، امامہ دے قول دسنے، امامہ دی فقہ دسنے، اللہ دی قسم تفرقہ تیرے قول ہے، اتحاد کتاب و سنت دی اندر ہے۔ سارے کو اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما وفہما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عزیز۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار اللہ تعالیٰ درود و سلام نبی رحمت رسول معظم سیدنا و امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ نبی رحمت علیہ السلام دے امت دے ذمے حق کی نے اس حوالے نال
خطبات جمعۃ المبارکات اندر مختلف حقوق دا تذکرہ چلدا آ رہا ہے۔ اور اج دا خطبہ جمعۃ المبارک یہ اندر بہت ہی ایک اہم حق دا ذکر ہے۔ وہ ہے اللہ دے نبی جو دین لے کے آئے، اپنے وقت اندر اس دین دی اشاعت و آبیاری واسطے دن رات کوششاں کیتیاں، اگو امت دے حق کے کہ نبی دی غیر موجودگی اندر نبی دے دین دا دفاع کیتا جائے، دین نو پھیلایا جائے اور نبی دے دین دی مدد کیتی جائے۔ یہ امت دے جان نکل گئی ہے، پارا حق ہے، یہ نبی دا حق ہے جڑا وہ دین لے کے آئے نے، انہاں دی غیر موجودگی اندر اس دین دی مدد کیتی جائے۔ اور یہ اللہ پاک نے جدوں اجے دنیا نہیں بنائی، عالم ارواح زمین تے اجے کوئی نہیں آیا، اللہ نے ادو نبیاں کو جڑا وعدہ لیا ہے نا، او دے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اے میرے نبیو، ایک وقت آنا ہے تو انہوں نبوتاں دیاں گا، رسالتاں دیاں گا، لیکن جدو آمینہ دا لال آ جائے پھر اپنا اپنا سکہ نہیں چلانا، نبی دا کلمہ بھی پڑھنا ہے، او دے دین دے حوالے نال مدد بھی، اچھی بولو، مدد بھی کرنی ہے۔ قال اقررتم، اس بات دا اقرار کر دے ہو؟ قالوا اقررنا، انہاں کہا جی اسی اس گل نو تسلیم کرنے مننے ہاں۔ قال فشہدوا، فرمایا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، ممی تواڈے نال گواہ ماں، نبی دا امتی اوہی ہوئے گا جڑا نبی دے دین دے اتے، نبی دی غیر موجودگی اندر دین دی، اچھی بولو، مدد کرے گا۔ اے شرط ہے اللہ دے نے میں ویکھنا چاہنا، آئیے ذرا غور کرنا، ہر امتی دا فرض ہے کہ نبی دے دین دی مدد کرے، یہ نبی دا حق ہے۔ آؤ بلا تمہید اپنی بات کو چلاواں اور تو انو دسا نبی دے دین دی مدد اللہ نے کس قدر ضروری قرار دے دیتی ہے۔ آئیے ذرا قرآن پاک سنیے، اودے تو پہلے قبولیت دیا کڑیاں نے، دعا فرماؤ اللہ جننے اول وقت دے اندر تیرے گھر دے مہمان بن گئے نے، اللہ انہاں دا آنا قبول فرما، اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرما، اللہ خطبہ جمعہ سننا اور اللہ ایدی حاضری قبول فرما کے حرم دے جمعے نصیب فرما۔ اے بند کر دے، مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما۔ مالکا سانو ساریاں نو جیڑیاں بھی تنگیاں، پریشانیاں، ٹینشناں اللہ ساریاں دور فرما دے، مقروضاں دے قرضے دور فرما دے، کاروباری تنگیاں دور کر دے، بے اولاداں نو اللہ اولاد دے چھڑ، اللہ اولاداں والیاں دیاں اولاداں ماپیاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا، اللہ جنہ کو اپنے مکان کوئی نہیں اپنے گھر نصیب فرما۔ مالکا تینوں تیرا واسطہ ہی زندگی شان والی دے دے، اسلام والی دے دے، تے موت کلمے تے ایمان والی نصیب فرما۔
اور میں قرآن پاک پڑھا، اللہ ذوالجلال دا قرآن بڑا پیارا انداز ہے، سورہ حدید ہے اور سپارہ 27واں اللہ ذوالجلال اعلان کر رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ جاننا چاہتے نے، اللہ ویکھنا چاہتے نے، اللہ پتہ کرنا چاہتے نے، اور نبیاں دی غیر موجودگی اندر، نبی دی غیر موجودگی اندر وہ دے دین دی مدد کون کردا ہے؟ کون کلمہ پڑھن دے بعد دین دے اتے کر بندے تے دین دی آبیاری دیاں کوششاں کون کردا ہے؟ اللہ جاننا چاہتے نے، اللہ اے پتہ کرنا چاہتے نے امتیاں دے اندر۔ تے اگلی گل ذہن نشین کر لو، فیصلہ پا دیا، اگلی گل پلے بن لے، ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ طاقتور بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے۔ کوئی نام ہی کرے تے رب نو پار نہیں پار، کوئی اپنی مرضی منمانی کرے، دین دی قدر نہ کرے، دین دی آبیاری واسطے کوشش نہ کرے، دین نو پھیلان واسطے اپنا آپ نہ کھپائے، اپنا روپیہ پیسہ تن من دن نہ لٹائے، رب پھر بھی یہ کام لے لیندا ہے۔ لیکن جڑا کرے گا وہ نبی دا امتی کہلائے گا، اور نبی دی امتی کہلوان دا حقدار ہوئے گا۔ آئیے قرآن پاک دا ایک اور مقام سن لو، رب العالمین نے گل ایتے بھی نبی دے دین دی کیتی ہے، اور رب العالمین نے بڑے پیارے انداز نہ سمجھا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً وَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا مومنو تواڈے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے نے، تواڈے اندر ایسے گروہ ہونے چاہیے نے، تواڈے اندر ایسے لوگاں دا پایا جانا ضروری ہے۔ سونیا ربا کیڑے لوگ؟ فرمایا منہم طائفۃ، ایسیاں جماعتاں ہونیاں چاہیے نے، لینفروا کافہ ولو فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا۔ تو اڈے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے نے، اپنے گھر چھڑ دیں، اپنے کاروبار چھڑ دیں، دین واسطے نکل پیں، دین سیکھنا شروع کر دیں، دین پڑھنا شروع کر دیں، مساجد دا روک کرن، مدارس دا روک کرن، مساجد دے مدارس دے اندر دین سیکھن واسطے انہاں نو نکلنا چاہیے ہے۔ بہت تو اڈے اندر ایسے گروہ ہونے چاہیے نے جڑے قرآن دا ترجمہ پڑھ، قرآن پاک دیاں تفسیراں پڑھ، جڑے حدیث پاک نو پڑھ، اللہ حدیث دیاں تشریحات نو پڑھ، اسماء الرجال دا علم پڑھ، علم الفرائض نو پڑھ۔ ایسے لوگ ہونے چاہیے نے۔ تے پھر کرنا کی ہے؟ پڑھن دے بعد واپس آن تے آ کے کی کرنا؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ پھر واپس آ کے اپنی قوم نو سمجھاؤ نا، اے دین آندا ہے، اے دین دسدا ہے، اے دین دا سبق ہے، اے قرآن نے اے دسیا ہے، حدیث پاک نے اے دسیا ہے، تاکہ باقی دے لوگ بھی بچ جان، گناہاں تو بچ جان، شرک تو بچ جان، بدعات تو بچ جان۔ کی سیکھنا ہے؟ اچھی بولو۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں دین سکھان والے مدارس اگر خالصتاً ہے نے تے اہل حدیث کو تسی کہو گے حضرت جی اے تسی عجیب ہی گل کر دیتی ہے، ہر مدرسہ دین ہی سکھاندا ہے۔ ہاں اللہ ذوالجلال دی قسمیں
میرے مدرسے دے اندر آ میرے کسے ادارے دے اندر پہلے دن بچہ جا کے استاد دے کول بیٹھے گا، استاد کہے گا پت قرآن پاک کھول، پڑھ الحمدللہ رب العالمین، پتر دا ترجمہ ہے تے ساریاں تعریفاں اللہ ذوالجلال دیاں، جڑا سارے جہاناں دا داتا ہے، سارے جہاناں دا رب ہے، الرحمن الرحیم، پتر پر الرحمن الرحیم، اور رب مہربان بھی ہے، نہایت رحم کرنے والا بھی ہے، مالک یوم الدین، اللہ ترجمہ دسدا جائے گا۔ اگلا پیریڈ آیا ہے، اگلے استاد جی آ گئے نے، آ کے آدھے نے پتر کھول حدیث پاک کھول لے، انہیں حدیث کھولی ہے، استاد آدھے پڑھ انما الاعمال بالنیات، پتر عمال دا دارو مدار نیتاں دے وے، امام کائنات نے دسے آئے، امام کائنات نے سمجھایا ہے، یہ حدیث پاک پڑھائے گا۔ اللہ پاک دی قسمیں جاؤ غیر اہل حدیث دے مدرسے اندر پہلو 3 سال منطق دس دینے، فلسفہ دس دینے، طریقہ دس دینے کہ حدیث اگے آئے تے پاسا دے کے کیویں لنگنا ہے، حدیث اگے آئے تے یار بول دے نہیں، اللہ جان تسی کی سیکھن آئے ہو؟ اگر تسی اس نیت نہ آؤ نا ایتھے کہ اسی دین سیکھن چلے ہاں، اللہ پاک دی قسمیں اللہ ذوالجلال تانوں ایتھے وڑن تو پہلے ایک پورے حج دا ثواب عطا کر۔ اے حدیث ہے میں ذمہ دار ہاں تے الحمدللہ حاجیو مبارک ہوئے، تسی تازہ تازہ حج کر کے بیٹھے ہو تے اینے سست ہو۔ مہدہ حج من لگدا راس نہیں ہوندا، 10 روپیے لگے ہون تے پتہ لگدا ہے۔ اے تو آنو مبارک ہوئے اگر یہ ذہن بنا کے آؤ نا، اسی کدھر چلے ہیں؟ دین سکھن چلے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم کرو نکل دے ہو، اللہ مکمل حج دا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تے سارے انو مل چکا ہے، کہو الحمدللہ۔ تے سستی نہیں کری دی کلاس ہے، اے کلاس ہے، کوئی شغل میلے دا اڈا نہیں، کنا دا چسکا نہیں، ایتے ہوا تے نعرے بازی نہیں، حجدہ تے جگدہ نہیں، اللہ نے جنی توفیق دیتی ہے، انشاءاللہ رب دا قرآن دسیا جائے گا، سونے پیغمبر دا سونا فرمان دسیا جائے گا۔ آؤ ذرا میرے نال نال چلنا ہے، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اگر دین ملدا ہے تے سلفیت دے اندر، اہل حدیث دے مدارس دے اندر، وہ دی وجہ ہے ادھر جناب فلسفہ منطق ادھر ادھر دیاں گلاں پڑھا کے پھر حدیث دا دورہ کرایا جاندا ہے۔ کی کراندے نے؟ حدیث دا دورہ نہیں پوائی دا، دورہ پہ جائے تے بندہ بندیاں دے قابو نہیں دے ہوندا، وہ دورہ پہ جائے تے بندے ڈاکٹرانو حکیمانو طبیبانو دم آلیانو لب دے پھر دینے، دورے نہیں کرائی دے، حدیث پڑھائی دیئے، اچھی بولو حدیث ہے۔ دورے دا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی اللہ معافی دے کچھ اور کر دینے، مطلب حدیث ہے بھی تو فٹافٹ کر دینا، فٹافٹ اے بھی پڑھو، اے بھی کر لو، اے بھی کر لو، دینا یہ چیز جناب حدیث آج ہوتا ہے نا، حدیث کو جم کے پڑھنا چاہیے، نٹھ کے پڑھنا چاہیے، محبت نہ پڑھنا چاہیے، ذوق نہ پڑھنا چاہیے، شوق نہ پڑھنا چاہیے، کلی کلی حدیث دے ترغیب ہونی چاہیے۔ پتر ایدے تے بھی عمل کرنا ضروری ہے، ایدے تے بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات دا اعلان کرانگا، ہر مدرسے دے سال دے اختتامیے دے اشتہار چھپ دے، اختتام صحیح، اچھی بولو، وہ اہل حدیث بھی چھاپ دے، دیوبندی بھی، اچھی بولو، بریلوی بھی بولو، چھاپ دے، سارے چھاپ دے نے، اور سارے دے مدرسے میں موجود بھی ہے، سارے دے کول ہے بھی ہے، تے سمجھ نہیں ہوندی، پوچھو نا قرآن تو بعد درجہ کے دے دسن گے صحیح، اچھی بولو، بخاری دا تو آنو رب دا واسطہ ہے، جڑا امی ایسا نو ماں ماندا ہے، جڑا نبی پاک نو آخری نبی ماندا ہے، چوپ نہیں رہنا میرے کہن تے، آخری اور نبی جڑا قرآن دے بعد درجہ کے دے، اچھی بولو، صحیح بخاری دا، تے جدوں عمل کرن دی واری آئے پھر بخاری،
پھر الحمدللہ بخاری پھر پڑھدا بھی اہل حدیث ہے، بخاری سناندا بھی اہل حدیث ہے، تے اپنا مسلک بخاری جو دکھاندا بھی اہل حدیث ہے، اور انشاءاللہ دکھاندا رہے گا تے کہندا رہے گا خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری۔ آندے نے ترجمے نہ قرآن نہ پڑھیا جے گمراہی ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسمیں گمراہی نہیں، انہاں نو پتہ ہے جتن مسجداں دے اندر، مدارس دے اندر، جدو جناب علاقیاں دے اندر، جتن بیٹھکاں دے اندر، جتن جناب چوکا چرستیاں دے اندر، جتن گھراں تے کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اندر، جتن حویلیاں دے اندر ترجمہ پڑھنا شروع کر دیتا گیا، انہاں دی دکانداری بند ہو جانی ہے، انہاں دے جناب ارلے پرلے ایرے گہرے کم بند ہو جانے نے، نہ قرآن پڑھیا جے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک دی قسم میں غلط سٹیٹمنٹ ہے۔ آؤ لوگو قرآن پڑھو ہدایت چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے رب دا قرب چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے نبی دی محبت چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے عقیدہ توحید چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے عقیدہ اہل سنت چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے جنت دا راستہ چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے شرک دی پہچان چاہندے ہو، آؤ لوگو قرآن پڑھو جے جہنم تو بچنا چاہندے ہو، آؤ لوگوں قرآن پڑھو جے جنت دا داخلہ چاہندے ہو۔ کی پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے تے ترجمے نہ پڑھنا ہے، حدیث رسول اللہ پڑھنی ہے۔ خود پڑھ کے ویخ بخاری تیری ٹینشن مک جائے ساری، مسلم دا کر مطالعہ تقلید دا ٹوٹ جائے تالا، ابو داؤد حق سمجھاوے اکھاں تو پٹیاں لاوے، پڑھ ترمذی دیاں حدیثاں کر ذہن دیاں تقدیساں، پھر پڑھ لے سنن نسائی گل لکی نہ رہ جائے کائی، پھر پڑھ لے ابن ماجہ آ سدھے رستے تے آ جا، پھر پڑھ لے المعطا بنتا تو مومن پکا۔ حدیثہ پڑھن واسطے نے قرآن پڑھن واسطے ہوئے۔ آؤ لوگو مینوں یہ کہن لگا تسی قرآن دی بڑی گل کردے ہو، حدیث رسول اللہ دی بڑی بات، او چپ دی اللہ ذوالجلال دی قسمیں اے جاؤ پوری شریعت دی اندر تو انو چیلنج ہے دسو غسل دے فرض کنے نے، غسل دیاں سنتاں کنیاں نے؟ آندا نہ تو قرآن چو دکھا سکدا ہے نہ حدیث چو دکھا سکدا ہے۔ میں کہا پھر کتھوں لبے گا؟ آندا ہے فقہ چو لبے گا۔ میں کہا یہ مطلب ہے امام صاحب نے کولوں جوڑیاں نے، یہ قرآن حدیث چ نہیں، پھر کولوں جوڑیاں نے اے نہیں قرآن حدیث چو لیا ہے۔ پھر میں کہا امام صاحب دا کی تعلق ہے؟ تے اگلی گل اے تو دس غسل دے فرض کنے نے؟ میں کہا اوئے زبان سنبھال کے سارا غسل ہی فرض ہے۔ اچھی بولو، وہ سارا غسل ہی بابے سمجھ دے ہونا، سارا غسل ہی فرض ہے، تینوں اجے ہی نہیں پتہ لگا۔ اب نماز پڑھ دے ہو، اب فرض پڑھنے نے انہیں ادھا پونا گھنٹہ بعد ہے، تو میں کی کہوں قیام فرض ہے تے رکوع سنت ہے؟ اچھی بولو، ساری نماز ہی وہ دا قیام بھی فرض ہے، دا رکوع بھی فرض ہے، دا سجدہ بھی فرض ہے، دا جلسہ بھی فرض ہے، دا قعدہ بھی فرض ہے۔ تے فرض اللہ دی طرفوں ہے، طریقہ محمد رسول اللہ ہے، باقی وجہ تیجا کون لگتا ہے بھئی؟ اور تیسرا کون ہے؟ لا الہ دے آکن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکن کارن اکو معبود ہے، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تیرے دل دا کفر گے ہوئی، جے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجیں، جے کلمہ پڑھ کے فقہ پھرولے، جے کلمہ پڑھ کے فتوے ویکھے، جے کلمہ پڑھ کے دین نو چھوڑے، تیرا بیڑا ڈوب گے ہوئی۔
ادھر قرآن آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آؤ لوگو دین وہی ہے جڑا اللہ دے قرآن دے اندر ہے. آؤ لوگو دین وہی ہے جڑا میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکلے ہے. او دے بعد بدعت ہو سکتی ہے, او دے بعد شرک تے ہو سکتا ہے, دین نہیں جے ہو سکتا. جڑے دین دے بارے رب العالمین دا قرآن کہہ رہے ہیں. اللہ فرماندے نے اے میرے لاڈ پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دے ہو فلولا نفر من کل فرقت منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. آؤ لوگو اللہ فرماندے نے تو آڈے اندر ایسے لوگ ہونے چاہیے نے جڑے قرآن نو سیکھ کے آ کے دسن, حدیث رسول اللہ سیکھ کے آن کے دسن. آؤ قرآن دے اور مقام پڑھنا چاہنا. اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات دا اعلان کردا ہے, آواز آندی ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. فرمایا کائنات دے لوگو تو آڈے اندر ایسی جماعت ہونی چاہیے ہے نیکی دا حکم دے وے برائی تو روکے, قرآن پاک دے احکامات نبی پاک دے احکامات بیان کرے, لوگاں تک پیغام نبوت پہنچائے, لوگاں تک پیغام رسالت پہنچائے. اللہ پاک دے نبی دی غیر موجودگی دے اندر دین دی مدد واسطے اٹھ جائے اور نیکی ول بلائے, خیر ول بلائے. فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی لوگ کامیاب نے, یہی لوگ کامران نے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور لوگو تفرقے بازی نہ کرو. آؤ لوگو تفرقیاں دے اندر نہ پہ جاؤ. لوگ آندے نے فرقہ واریت نو ہوا دین دے. حضرت جی مینوں ہر جمعے تو بعد کالاں آندیاں نے حضرت جی تفرقہ بازی دی گل نہ کرو. میں کہ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا وا قرآن تفرقہ بازی نہیں, حدیث رسول اللہ تفرقہ بازی نہیں. حدیث رسول اللہ قرآن نو چھوڑ کے کہے گا امام ابو حنیفہ دی منو تفرقے دے اندر ہے. قرآن و حدیث دے آن دے بعد کہے گا امام مالک دی منو. اللہ ذوالجلال دی قسم تفرقہ بازیاں نے. امام شافعی دی منو, احمد ابن حنبل دی منو. آن کے کہے گا امام احمد رضا خان بریلوی دی منو. آ کے کہے گا وہ یار قرآن و حدیث تو چھوڑو, اگر میں کہاں علامہ ابن قیم دی منو, اعراب امام ابن تیمیہ دی منو. اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے جناب میرے الشیخ عبد الرحمن دی منو. اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے بزرگ مولانا رفیق مدن پوری دی منو. اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے مولانا عبد القادر روپڑی دی منو. اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے احسان لائی ظہیر دی منو. اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے احمد دین گکروی دی منو. اگر میں کہاں قرآن و حدیث تو چھوڑ کے میرے عبداللہ شیخ پوری دی منو. اللہ دی قسم پہ تفرقہ بازی ہے. غور کر, میں کتاب و سنت پیش کرنا وا, تو امامہ دے فتوے دسنا ہے, امامہ دے قول دسنا ہے, امامہ دی فقہ دسنا ہے. اللہ دی قسم تفرقہ تیرے قول ہے, اتحاد کتاب و سنت دی اندر ہے. ساڑھے کو تفرقہ اونچی بولو, ساڑھے کو تفرقہ نہیں. اے قرآن ہے تے ایک نبی دا
ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਅੱਛਾ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਰਾਨੋ ਦੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ 4 ਪੁੱਤਰ, ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਆਹੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਰ ਲੱਭ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਬਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੈਪਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਅਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਤੀਜਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ। ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਆਂਦਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਅੱਬੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਵੇ ਤੂੰ ਤਫਰਕੇ ਪਾਣ ਡਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਓਏ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੀ ਦਾ ਘਰੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ, ਵੱਖਰਾ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ? ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਕਹੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਹਿ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਅੰਮੀ ਵਾਲ ਜਾਂ ਅੱਬੂ ਵਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕੱਠ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਸਾਡਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨਹਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਹਨਫੀ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਸ਼ਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਮਾਲਕੀ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਹੰਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਫਿਕਾ ਜਾਫਰੀ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਐਸੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸੁन्नत ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਲਾਮਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਅਲਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ, ਹਾਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਂਭਣ ਆਪਣਾ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਡਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਅੰਮੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ? ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹਾਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤਫਰਕਾ ਪਾਣ ਦਾ ਉਹ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਾਮਾ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟਣ ਡਿਆ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਦੀਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦੀਨ ਓਏ ਦੀਨ ਕੁਰਾਨ ਸੁन्नत ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹੀ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ। ਓਏ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮਨਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, दीदार पाना मुहम्मद ने दसिया। ओए कलमे शहादत नू सूली ते चढ़ के पढ़ना पढ़ाना मुहम्मद ने
دسیا چھڑے جد لڑائی مشرک دی طرفوں شرک نو مٹانا محمد نے دسیا اے بھوکیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی کھلانا پلانا محمد نے دسیا وہ آیا یتیماں نو دیون تسلی سینے نال لانا محمد نے دسیا وہ چکلے شراباں جوئے چوریاں دی بچنا بچانا محمد نے دسیا اللہ ذوالجلال دی قسم میں کیڑی گل کرا انہاں دے مدارج تے تخصص کرایا جاندا ہے کی کرایا جاندا ہے ایک پڑھن تو بعد تخصص ہوندا ہے نا او دے اندر سپیشلائزیشن کروائی جاندی ہے اس کلاس وچ پڑھان دے استاد فقہ وچ لکھیا ہے جیڑا بندہ انج کر کے او دے ہاتھ نوں او لگ جائے جنوں پیر لگے تے بندہ پریشان ہو جاندا ہے او دی انگلی نوں لگ جائے تے او اگر 3 دفعہ تے انگلی پاک ہو جائے گی ٹھیک ہے کی ہوئے گی انگلی پاک ہو جائے چولو زبان پلیت ہو جائے انگلی پاک ہو جائے اے آپ کو لوگوں نے باتیں کرنی ہے کہ یہ فقہ میں کیا لکھا ہوا ہے تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ بتایا گیا ہے کہ انگلی پاک ہو جائے گی یہ تو نہیں کہا کہ ایسے پاک کریں بھی تجھے یہ پنگا لین کو ڈائم یہ ہو جائے پٹھے پنگے لیندے کیوں اے وہ دسنا نہیں گل ہے اے جو اجرت دے کے کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے اس پہ کوئی حد نہیں ہے یہ فقہ میں لکھا ہوا ہے کیوں جی وہ اجرت دیتا ہے تو شبہ ہے کہ یہ حق مہر ہی نہ ہو اس لیے اجرت دے کے تو سارے اجرت دے کے ہی اسے کھے کھان دے نے چولو جان دیو یہ رستے کنے کھولے نے ایویں نہیں انہاں دے بھی یہ جڑیاں اللہ رحم کرے اللہ ہر ایک دی بہو بیٹی محفوظ فرمائے جنہیں برائی دے اڈے چلن ڈے نے تواڈے خیال نال عیسائی نے یہ یہودنا نے انہاں کول پورے پرمل نے تے پیچھے فتوے ہو جے چولاں دے نے میری سمجھ آ رہی ہے اگر کوئی ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو اس پہ کوئی حد نہیں ہے اے دین دی خدمت ہون رہی ہے تے جی اگوں پوچھیا گیا اے تسی کی بیان کیتا اہے جی یہ تے کام ویسے ہی گل ہی حدوں نکل گئی ہے لے گل ہی حدوں نکل گئی ہے تے کوئی حد نہیں اے دین دی خدمت ہے تے سانو آندے نے تفرقہ پاؤن ڈے ہو اللہ ذوالجلال دی قسم میں اعلان کرنا چاہنا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا انہاں دی فقہ اندر لکھیا ہے اللہ ذوالجلال دی قسم نہ بخاواں تے میں مجرم جڑے بندے دی نقصیر نہیں روکدی جڑے بندے دا سر درد نہیں روکدا پیشاب دے نال یا خون نہ متے تے سورہ فاتحہ لکھ دو رک جائے گی جی لوکاں تانوں تانے دینے نے اسی تے دسیا بھی انج روک سکدی ہے ایت نہیں کیا کہ روکو لے اے وے گو جواب اے دین دی خدمت ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد پھر اسی کیوں سخت زبان استعمال نہ کریے میرے نبی دا آرڈر ہے آمینہ دے لال نے فرمایا حضرت انس روایت دے راوی نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جاہد المشرکین بی اموالکم و انفسکم و السنتکم وہ جڑا بندہ شرک کردا ہے جڑا بندہ شرک دی دعوت دیندا ہے کتاب و سنت تو پرے پرے جاندا ہے اپنے مال نہ اپنی جان نہ انہوں ڈکن دی کوشش کرو جہاد کرو او دے پیچھے جاؤ وَأَلْسِنَتِكُمْ اپنی زبان نہ او دے عقیدے دا بخیا ادھیر دیو
او دے بارے دسو، او دے شرک دی کلی کھول دے ہو. آؤ لوگو، دین کتاب و سنت دا نام ہے. آؤ لوگو دین دی مدد کرو. آؤ دین واسطے اٹھ کے کھلو جاؤ. آؤ دین واسطے تن من دن قربان کر دے ہو. آؤ دین واسطے اپنا آپ لٹا دے ہو. آؤ لوگو صحیح دین واسطے اپنے بچیاں نو مدارس دے اندر بھیجو. صحیح دین واسطے اپنے بچیاں نو ترجمہ پڑھا لو. اپنے بچیاں نو حدیث رسول اللہ پڑھا لو. آؤ لوگو دین نو کن نہ کرے آجے. آؤ دین نو پچھا نہ کرے آجے. کیوں؟ رب کہہ رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ. اللہ ذوالجلال دا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ ذوالجلال دی قسم رب کہہ رہے ہیں میں ویکھنا چاہنا وا نبی دی غیر موجودگی دے اندر دین دا جھنڈا کون اٹھاندا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر دین دا علم کون بلند کردا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر نبی دے دین دی بات کون کردا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر قرآن و سنت دی دعوت کون دیندا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر شرک تو ڈکدا کون ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر توحید دی دعوت کون دیندا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر بدعات تو ڈکدا کون ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر توحید و سنت دی دعوت کون دیندا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر قرآن پڑھن دا صحیح طریقہ کون دسدا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر نماز دا صحیح طریقہ کون دسدا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر جنازے دا صحیح طریقہ کون دسدا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر تیری خوشی تے غمی دا طریقہ منان دا کون دسدا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر تیرے جین تے مرن دا ول کون دسدا ہے. نبی دی غیر موجودگی اندر رب ویکھنا چاہندے نے وضو دا طریقہ کون دسدا ہے. اور نبی دی غیر موجودگی اندر دین دا علم کون بلند کردا ہے. فرمایا میں ویکھنا چاہنا میں توجہ کرے آجے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. الحمدللہ نبی دی غیر موجودگی دے اندر نبی مدینے اندر نے نبی اپنے روزے دے اندر نے اللہ پاک دی قسم دین دا علم بلند کرانگے. اور دسنا چاہنے ہیں آمینہ دے لال پاک علیہ السلام دے دین دے مکمل ہون دا اعلان کر دیتا گیا. اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صل. سارے لوگانو جمع کر لیا میدان عرفات دے اندر 1,44,000 کموں بے زمبیان ہے. میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے زیابا میں تو انو دین پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا دیتا. زیابان دے نے اچھی بولو پہنچا دیتا ہے. جڑا دین سونے مصطفیٰ نے پہنچایا سی اگر او دے تو بعد کسی نے سنتا تے فرض ہو نظر آندے نے وہ اپنے دماغ دا تے نظر دا علاج کرائے. سانو مصطفیٰ دا او دین کافی ہے سونے پیغمبر نے پہنچا دیتا. دین پہنچا دیتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ کی آندے نے. اور لوگوں میں ایک اور بات کرانگا علماء کے ہاتھ جوڑاں گا مولویو ایس ممبر تے دین دسیا کرو. جگتاں تے حجتاں واسطے بڑے سینمے تے تھیٹر بنے نے. ہو تے ہاں تے نعرے تے ہلڑ بازی واسطے بڑے میدان نے. ایتھے کھلو کے رب دا دین دسیا کرو. نہ دین نہیں دسدا اگ دی لغام قیامت نو دے منہ وچ پائی جائے. نبی پاک نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اللہ گواہ ہو جا مال کا گواہ ہو جا میں تیرا دین تے توانو او دین مبارک ہوئے. او دے تو بعد سانو کسے دین دی لوڑ اور نہیں لوڑ. اور آمینہ دے لال پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوں جا دین تو ہر تک پہنچ گیا ہے نا اے دے اندر کسے فقہ دا اضافہ کسے مفتی دا فتوہ کسے امام دا قول
نہیں تو سونے پھر کرنا کی اس دین نو؟ فرمایا لیبلغ شاہد الغائبہ، جیڑا ایتھے موجود ہے اگے آن والیاں تک ایہو دین پہنچا دے۔ یہ دین دی مدد ہے۔ آؤ لوگوں غور کرنا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ دسے ہے۔ وفد عبدالقیس آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کلو دین سکھیا۔ آمینہ دے لال نے دین سکھان دے بعد فرمایا احفظوا فاخبروا من وراکم، صحیح بخاری دے اندر ہے۔ آقا فرماندے نے جڑا دین میں توانوں دس دیتا ہے، اس دین نو یاد کر لو، اپنے پچھلیاں پہنچا دے ہو۔ وہ دی وجہ اے وے دین میرے کول ہے، امام شریعت میں آ، رہبر شریعت میں آ، دین میں دس دیتا ہے اگے پہنچا دے ہو۔ آئیے ذرا غور کرنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک فرماندے نے نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها فأداها کما سمعا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں دین دا چلنا وا، اگے پہنچان دا کہہ چلنا وا۔ اور ایک اور آرڈر میرے پیغمبر دا فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اگر میرے ولوں ایک آیت پہنچے، ایک حدیث پہنچے، انہوں اگے پہنچانا ہے، اگے تو اگے پہنچانا ہے۔ جڑی میرے ولوں پہنچے، کدے ولوں پہنچے؟ آمینہ دے لال نے کہ میرے ولوں پہنچے، رستے اندر سجیوں کھبیوں پہنچے، وہ دی ذمہ داری لینی جڑی میرے ولوں پہنچے انہوں اگے پہنچانا ہے۔ تے مالکا تیرے اگے دعا کرنا وا، نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها کما سمعها۔ اے سونیا ربا جڑا میرے کولوں میری حدیث سن لے، یا جتے بیٹھا ہے انہوں میری حدیث پہنچ جائے، وہ میری بات سن لیندہ ہے، میری حدیث سن لے، انہوں یاد کر کے پھر اگے پہنچاندا ہے۔ اللہ میں نبی دی دعا ہے اس بندے دی زندگی دے غم تے دکھ مکا چھڑی۔ اللہ انہوں کدی دکھی نہ کری، اللہ انہوں کدی غمگین نہ کری۔ آؤ لوگو دین تے آ جاؤ، دین دی مدد کرو، آؤ لوگو دین دی مدد کرو۔ ایک اور تو انہوں پیغام دینا چاہنا، تو آدھی ڈیوٹی لگانا چاہنا ماں، تسی سارا دین نہیں دس سکتے، تسی جنہ کے سکھ دے ہو انہیں جو بھی تھوڑا جہاں دس سکتے ہو کسے نو، تو آدھے کل پاور تے اتھارٹی نہیں کہ تسی جناب کسے نو حوالہ دکھا سکو۔ کوئی تو آدھے کل پوچھ دے چپ کر جاؤ گے، کی کرو گے؟ دین دیاں باتاں چار کرن دے بعد خاموشی ہے۔ آؤ لوگو دعوت دیو، لوگانو خطبہ جمعہ واسطے دروس واسطے دعوت دیا کر، اس خطیب دے پیڑا قرآن بیان کرے، اس خطیب دے پیڑا حدیث بیان کرے۔ آؤ لوگانو دعوت دے کے لے کے آیا کر، کلے جتوں تک تیرا حلقہ احباب ہے نا وہ دعوت دیو گے۔ تسی وہ کمپنیاں نہیں ویکھیاں، وہ چینل ٹیپ کمپنیاں، وہ ٹائمز ٹیپ کمپنیاں، وہ نا اگلے بندے ہوندے نے نا، وہ لبتے پھردے نے، وہ ادھر آ تینوں اتھے دفتر لے کے چلا، اتھے کوٹ دے نے، اتھے آ مشین ہے، اتھے اے بھی پروڈکٹ ہے، اے بھی ہے۔ وہ دساں میاں نو کٹھیاں کر کے لیا کے تو اینج بوا اندر وار دے نے نا، پھر اگے صحیح گل کرنے والا کھلوتا ہوندا ہے، وہ انہوں ایسا لیکچر دیندا ہے سارے نہیں تے پانچ چار تے قابو آ جاندے آؤندے نے کہ نہیں؟ وہ پانچ چار آؤندے نے تو وہ آندے نے اے دے کھاتے لکھے آجے اے لے کے آیا ہے تے اے دا سلسلہ اینج چلدا ہے تے اینج اے دے کھاتے جو پیسے وہ سمجھ دیو کہ کوئی نہ نہیں بھی سمجھتے تو سر ماری آؤ انج ہی یہ گل سمجھ آئیے تے انج ہی نا تسی پتہ کی کرنا ہے، وہ تو دنیا داری ہے نا، وہ کی ہے 10 روپیے کو کما لے گا، کو کھا لے گا، دنیا داری تے تسی پتہ کی کرنا ہے، ایک بندے نو دعوت دینی ہے یار جمعہ پڑھنا۔ وہ یار 20% بندے جمعہ پڑھ دے نے، نہیں یقین تے ایس ویلے ساری مسیتاں جو ہونڈے ہے پونے ایک سوا 1 بجے 80% دنیا روڑاں تے تکے کھان دئی ہے۔ دعوت دے کے بندیاں نو لے کے ہونا ہے، اندر وارنا تہاڈا کام ہے، اگو قرآن و حدیث دسنا میرا کام ہے۔ کو 5-7 تے رب موڑے گا کہ نہیں؟ وہ بول دے نہیں جے تے جے دے کھاتے ہوں ایک بھی مڑ گیا نا، اپنا کھاتا چلنا ہے نا، تو آدھے کھاتے دا ایک بھی مڑ گیا
اللہ دی قسم قیامت والے دن عزت دا اللہ اوہی سبب پیدا کر دے. یہ نبی دے دین دی مدد ہے. کرو گے؟ ہاتھ کھڑے کرو گے. کوشش شروع کرنگے. کرو گے نا؟ کوشش کرو گے نا؟ کوشش کرنی ہے, دعوت دینی ہے. ایک ایک بندہ, دو دو بندے کوشش کر کے لے کے ہونا تیرا کام میں. انشاءاللہ وقت ضائع نہیں ہوئے گا. کتاب و سنت دسی جائے گی. وہ تواڈے کہن تے ایک ایک بھی مڑ گیا تے کھاتا چل پیا نا تے قیامت تک اللہ بہارا پیدا کر دے. تانوں اندازہ ہی نہیں. اور آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو جی حضور آرڈر کی ہے. فرمایا 3 باتاں نے تیرے دنیا تے جان تو بعد جنہ نے تیرے کام آنا ہے. اللہ دے نبی جی کیڑیاں؟ فرمایا الا من صدقۃ جاریہ. پہلی بات اے ہے تو جناب کوئی ایسا کام کر جانا ہے, ایسا کام کر جانا ہے جیڑے کام دے اندر تو دنیا تو چلا گیا تے نیکی جاری ہے. تو کسے مسجد دے اندر پانی دا انتظام کیتا ہے, جناب تو دنیا تو چلا گیا, وہ تو پانی چل رہا ہے, وہ تے لوگ وضو کرتے ہیں, لوگ نمازاں پڑھتے ہیں. تو پکھے دا انتظام کیتا ہے, لوگ پکھا چلا کے نمازاں پڑھتے ہیں. تو ٹیل دا انتظام کیتا ہے, تو سیلنگ دا انتظام کیتا ہے, تو صف دا انتظام کیتا ہے, تو قرآن دا انتظام کیتا ہے. تو دے کے چلا گئے, پچھوں لوگ نمل کرتے رہن گے, تیرا سلسلہ قبر دے اندر میٹر چلدا رہے گا. یہ صدقہ جاری آئے. کوشش کریا کر, عمل او کر رہا تیرے مرن تو بعد بھی کام آئے, تیرے پیچھے چلدا رہے. اگلا صدقہ جاری کی ہے, اولاد نیک ہوئے, ابے امی لی دعا کرتی رہندی ہے. یہ دعاواں کرتی رہندی ہے, اللہ قبر سکون عطا کردے رہندے نے. اولاد نو دین والے پاسے لا جا. میں نہیں آندا اپنی اولاد نو دنیاوی تعلیم نہ دے. انگریزی پڑھا حق بند ہے تیرا, اینو فارسی پڑھا تیرا حق بند ہے, اینو جناب فرنچ زبان پڑھا تیرا حق بند ہے, چائنیز پڑھا تیرا حق بند ہے, اینو میٹرک ایف اے بی اے ایم اے ایم فل پی ایچ ڈی کروا, اینو ایم بی بی ایس کروا, تیرا حق بند ہے سی ایس ایس کروا, سارا کچھ کرواندہ رہے. پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہاتھ جوڑ کے کہاں گا, اپنی اولاد نو قرآن دا ترجمہ پڑھا کے جاؤ, اپنی اولاد نو حدیث رسول اللہ پڑھا کے جاؤ. یہ دین دی خدمت کرتے رہن گے, قبر تیرا میٹر چلدا رہے گا. تے تیجی گل اے وے, اے دین دیاں باتاں اگے پھیلا کے جاؤ. جی میں تانوں میں پیار نہ آنا یار, بندے لے کے آؤ, بندیاں نو دعوت دیو, کٹھے کرو, دین سکھاؤ. جدو دین اگے تو اگے دیوا بلدا رہے گا, تو آڈا میٹر چلدا رہے گا. تے اللہ کو دعا کرو, اللہ سانو صحیح دین دی خدمت دی توفیق عطا. اللہ اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق بھی دے, اس دین دی ترویج و اشاعت دی توفیق بھی دے. اللہ جو سنیا عمل کرن دی توفیق عطا.